عورتیں اگر طے کر لیں کہ جہیز نہیں لینا ہے، مجھے نہیں لگتا کوئی مرد اس کے اپوزٹ ہو کے جہیز لینے جائے گا۔ ہم بولنے والے بھی، میں دیکھ رہا ہوں لڑکیاں بول رہی ہیں جہیز نہیں لینا، اور جہیز لینے کے لیے آگے بڑھانے والے بھی کوئی اور نہیں ہیں، عورتیں ہی ہیں۔ آپ غور کریے، عورتیں ہی ہیں۔ کون کہتی ہیں میرے بیٹے کو گاڑی ہونا، میرے بیٹی کو میں اتنا لانے ہونا، کون بولتا ہے؟ جہیز اتنے ہونا بولنے والا مرد بولتے ہیں کہ عورتیں بولتی ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ کہتے ہیں یہاں پہ جتنی عورتیں ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے جہیز کے خلاف ہے، ذرا ہاتھ اٹھائیے، اور جو نہیں اٹھا رہی ہیں وہ جہیز لینا چاہتی ہیں، میرا مطلب ہے۔ اتنی ماشاءاللہ، کیا آپ لوگ اتنے لوگ بھی اگر طے کر لیں کہ جہیز نہیں لینا ہے، میں وہاں شادی نہیں کروں گی جہاں جہیز لیا جائے گا، اور میں اپنی بیٹی کو نہیں، بیٹے بہو کو نہیں لاؤں گی جہاں پہ جہیز لے کے نہیں لاؤں گی، تو اتنے بہت ہوتے ہیں۔ اور اسلام میں اتنے لوگ بھی داخل نہیں ہوئے تھے شروع میں، اور آج ہم کہاں پہ نمبر 2 پوزیشن میں ہے دنیا میں۔ مشکل ہے کیا؟ بالکل نہیں ہے۔ آپ طے تو کر لیجئے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پسند الگ کرتے ہیں، عمل کے لیے الگ ہے۔ ہمیں اسلام پسند ہے، لیکن عمل کی بات آئی تو ہم عمل میں نہیں ہیں۔ کیا جھوٹ بول رہا ہوں میں؟ ہم عمل کے لیے نہیں، ہم پسند کرتے۔ واہ کتنی اچھی بات ہے، واہ صحابہ نے کیا قربانی دی ہے۔ ہم بولتے ہیں، کیا ہم دینے کے لیے آگے آتے ہیں؟ بتائیے، کیا ہم نے اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھ کے رکھا ہے؟ بتائیے ہے کہ نہیں؟ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو بتائیے گا۔ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ آخرت، اللہ کے رسول کہتے ہیں میں جو دنیا سے کیا کام ہے، میرا مقام تو وہ ہے، لیکن ہم بولتے ہیں اس سے ہمیں کیا کام ہے، ہمارا مقام تو یہ ہے۔ ہم دوہرا معیار رکھتے ہیں، ہم ڈبل ہیں، ہم دوغلے ہیں۔ ہم کی بات کر رہا ہوں میں، تم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ہم دوغلے ہیں۔ کیسے؟ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک ماں جب بہو کو دیکھنے کے لیے کسی کے گھر جاتی ہے، لڑکی دیکھنے، تو کیسے جاتی ہے؟ زبردست بند سنور کے جاتی ہے، سارا سونا پہن کے جاتی ہے، ٹھاٹ میں جاتی ہے، کار سے جاتی ہے، اور جا کے وہاں بیٹھ کے ایسے رباب سے بیٹھتی ہے، بڑا زبردست پوزیشن لے کے بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی ہے؟ اور اس کے بعد میں اکڑ کے بات کرتی ہے، بات کا لہجہ الگ ہے، بات کرنے کا لہجہ سب سمجھتی ہیں، اکڑ کے بات کرتی ہیں۔ اور وہی ماں، وہی عورت جب اس کی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہے باہر سے، تو کیا یہ تھاٹ میں بیٹھتی ہے؟ ہاں، وہاں نہ سادے کپڑے، سادگی، جی السلام علیکم، جی تشریف لائیے ہیں۔ یہ دیکھو ڈبل معیار ہوا کہ نہیں ہوا؟ کون ہے یہ، مرد ہے کہ عورت ہے؟ عورت ہی ہے۔ جب بہو چاہتی ہے تو الگ اسٹائل، جب داماد چاہتا ہے تو الگ اسٹائل۔ یہ بدلنا ہے کس کو؟ بدلنا ہے آپ سب لوگوں کو۔ ذمہ دار مرد نہیں ہے، ذمہ دار 80% عورتیں ہیں۔ مرد کو ناکمہ، بیکارہ، نامرد کون بنا رہا ہے؟ مائیں، بہنیں اور بھاوجیں نہیں بنا رہی ہیں۔ میرے دیور کو میں ایسا رشتہ لاؤں گی، میرے بھائی کو میں ایسا رشتہ لاؤں گی، میرے بیٹے کو ایسا رشتہ لاؤں گی، کون بولنے والی ہے؟ باپ بول رہا ہے کیا؟ باپ کی ذمہ داری بہت کم ہے، عورتوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ تو آپ ماں بہنوں سے درخواست ہے کہ خود بدلیے، پسند مت کریے دور سے، اندر لیجئے۔ آپ بول رہے ہیں اب یہ لڑکیاں کر رہی ہیں تو میں تالی بجانے کو نہیں ہوا مجھ سے۔ اب یہ بولی دو معیار، جب بہو بن کے آتی ہے تو بولتی کہ اللہ کوئی ہم سے جہیز نہ لے، ہم کوئی جہیز نہ لے۔ جب ساس بن جاتی ہے تو ہاں مجھے یہ جہیز چاہیے، مجھے وہ چاہیے۔ کون ڈبل معیار میں جی رہا ہے؟ آپ بتا سکتی کون ہے؟ تھوڑی باتیں میری کڑوی ہیں کیونکہ یہاں پہ تعداد آپ لوگوں کی زیادہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہو کے بول رہا ہوں۔ مردوں کے اوپر بھی بول سکتا ہوں میں، کیونکہ بیچارے برکت میں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑے بہت یہاں پر۔ تو اب میری بات اگر غلط لگی میں معافی چاہتا ہوں، لیکن غور کریے بات صحیح ہے۔ آپ بدلیے، جب آپ بہو تھی جیسا سوچتی ہے ویسا ہی ساس بن کے سوچئے۔ اور یہ جہیز کیا لانا ہے؟ آپ دیکھیے گا اب یہ مسلم علاقے میں جو نئے نئے گھر بن رہے ہیں، کرائے سے گھر لینے کے لیے جائیے تو اب پوچھ رہے ہیں، پہلے حیدرآباد میں پوچھتے تھے، اب یہاں نظام آباد میں بھی پوچھ رہے ہیں بچے کتنے ہیں؟ 2 سے 3 بچے تو گھر نہیں دے رہے، اور بہانہ کر رہے بھائی پانی نہیں آتا۔ اتنے جھوٹے ہیں۔ ہاں، باہر پانی کا بہانہ ہے اور کر رہے ہیں کچھ
میں بولا بھائی تم مسلمان کو گھر کرائے سے دے رہے ہو اور بچے کی لمیٹیشن کیسا کرتے ہو ہیں؟ مسلمان تو وہی بچہ پیدا کر رہا ہے, دنیا کو آگے لے کے جا رہا ہے, تم بولتے بچے کتنے ہیں ہم ان کو دیں گے. اور کل یہی بہانے سے لے کے آج مسلمانوں میں وہ لعنت آئی نہیں کہ لڑکیوں کو مارنے کی جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں ہیں, کل مسلمانوں میں بھی آ گئی ہے. ابھی گنے چنے لوگوں میں ہیں لیکن زیادہ بڑھ جائے کہ لڑکیوں کو مار دیں گے, پیدا ہی نہیں کریں گے, کیونکہ کریں گے تو اتنا دینا پڑے گا, اتنا لینا پڑے گا. عورت ہی عورت کو ختم کرنے کے لیے جائے گی, عورت ہی عورت سے جلتی ہے, عورت ہی عورت کو تکلیف دیتی ہے. بچوں کا اسکول کون ہے؟ بچوں کا اسکول اس کی ماں ہے کہ نہیں ہے, ان کی دادی ہے کہ نہیں ہے, ان کی پھپھویں ہے کہ نہیں ہے, بتائیے. پھر وہی اگر حق پہ نہیں رہیں گی کیا تعلیم دیں گی, کیا تعلیم دیں گی؟ ایک مدعا جو حیدرآباد میں آج کل چل رہا ہے کہ برقعے والی لڑکی غیر مسلم لڑکے سے مل کے جا رہی ہے تو روک کے پکڑ کے مار رہے ہیں, کتنے ہزاروں میں کیس ہو گئے وہاں پر. کیوں نہیں جائے گی, کیوں نہیں جائے گی؟ اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے, اس کو مرد سے مطلب ہے, وہ ہندو لڑکا ہو یا مسلمان لڑکا, اس کو فرق کیا پڑتا ہے؟ ڈیشنگ دکھنا چاہیے, لک وائز دکھنا چاہیے, گاڑی ہونا چاہیے, پیسے ہونے چاہیے, اتنا ہی تو چاہیے. آخرت کس کو چاہیے؟ آخرت کی تعلیم ہم نے دی کہاں پہ ہے؟ ہم ہمیشہ شادیوں کو سکسس کیسا ملے گا وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں. کاجے کا کام آتا ہے, ٹیلری کا کام آتا بچی کو, ہماری بچی مہندی ڈال لیتی ہے, کون کا کام کر لیتی ہے, سلائی بھی زبردست کر لیتی ہے. یہی نہ ہم سکھاتے ہیں بچی کو, یہ بتا کے لڑکے والوں کو بتاتے, وہ لڑکے والے بھی ہر یار سی لے گی, مہندی بھی ڈال لے رہی ہے, ہاں یہ دیکھ کے ہو جاتی شادی ہے. وہ کیا سیکھ کر آئی, کیا تعلیم دے گی؟ کچھ نہیں دے گی. اب اس کو پتا ہوتا کہ کریٹر اور کریشن کو بھگوان ماننے والوں میں کیا فرق ہے, وہ کریشن کو ماننے والوں کے ساتھ میں جائے گی کیا؟ آپ بتائیے. کریٹر تو ایک ہی رب ہے, اللہ تعالی. باقی کے سارے مذاہب کو میری بات پہ طے کر کے دیکھ لیجئے, سارے کے سارے کریشن ہیں. یا تو کوئی انسان ہے, یا نہیں تو کوئی جانور ہے, یا نہیں تو کوئی سمندر ہے, یا کوئی تو آگ ہے. کریشن ہے, وہ بھی پیدا ہوئی چیز ہے. اس کو ماننے والے کے ساتھ میں ایک کریٹر کو ماننے والی کیسے جا رہی ہے؟ کہ ان کے کریٹر کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے. اللہ کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے, اللہ نے کیوں بنایا, اللہ کو ہماری کیا حیثیت ہے, ہم یہ سکھاتے نہیں. زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو, عربی پڑھ لو, قرآن پڑھ لو. قرآن کے تو ترجمہ معلوم ہی نہیں, ہم ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. اب نماز پڑھ لو, نماز کیوں پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, وہ بیچاری کو معلوم ہی نہیں ہے. اب وہ بیچاری ہندو کو کرسچن جو ملا اس کے ساتھ میں چل جائے گی, کیوں نہیں جائے گی؟ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ کیوں نہیں جائے گی؟ اس کو معلوم ہی نہیں ہے. اگر اس کو معلوم رہتا کہ میں مسلمان ہوں, میں اللہ کی بندی ہوں, میں اللہ کو ماننے والی ہوں, یہ لڑکا بھلے ہی خوبصورت ہو, پیسے والا ہو, ایجوکیشن والا ہو, طاقتور ہو, لیکن ہے تو کافر, اس کے ساتھ میں شادی کروں گی تو میں دوزخ میں جاؤں گی. یہ زندگی 50 سال کی, 60 سال کی, 70 سال کی یوں ختم ہو جائے گی جیسے میرے ماں باپ کی ختم ہوئی میری بھی ہو جائے گی. پھر آخرت کیا ملے گی میرے کو؟ تو جب یہ عورت سوچے گی تو جائے گی کافر کے ساتھ میں, کوئی بھاگے گی کسی کے ساتھ میں؟ ہم بچوں کو, بچہ گریجویٹ لڑکی کر لی تو اچھا رشتہ آتا کہتے, امریکہ کا رشتہ آتا کہتے, ہم گریجویشن کرا رہے, ہم دین کا کام کرائے تو آخرت ملتی ہے کر کے ہم پڑھاتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے, غور و فکر کریں اس بات کو, اپنے بچے کو ایمان والے بنائیں, لڑکی کو ایمان والے بنائیں, اور جہیز کو ختم کرنا ہے تو خود تیار ہو جائیں کہ میں جہیز کرنے والے کی جگہ پہ میں دولہے سے شادی نہیں کروں گی, میں اپنے بچوں کے لیے بھی جہیز نہیں لاؤں گی, میں دوغلا معیار نہیں رہوں گی. جب بہو بن کے آئی تو جیسے میری سوچ تھی, جب میں ساس بنوں گی تب بھی میں ایسی سوچوں گی. کیا ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ کیا آپ تیار ہیں ان چیز کے لیے؟ آپ مضبوطی کے ساتھ میں تھام لیجئے. آپ اتنے ہیں, آپ کے آجو باجو میں کئی ملنے جلنے والے ہیں, یہ پیغام انہیں بھی دیجئے, پھر انہوں بھی ادھر دیتے. یہ چنگاری جو چھوٹی سے شروع ہوگی بڑا شعلہ بن کے دنیا بھر میں پھیل سکتی ہے, ہندوستان بھر میں پھیل سکتی ہے. انشاءاللہ میں یہی بات اپنی کہہ کے ختم کر رہا ہوں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.